صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آل سیدنا و اصحاب سیدنا محمد وبارک وسلم۔ الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا حبیب اللہ۔ الحمدللہ وکفا والصلاة والسلام علی عباده الذین اصطفى وعلى آلہ وأصحابه أولي الصدق والصفاء۔ شمس دوحا بدر دوجا صدر لولا نور الہدا، کافہ الورا فکان قاب قوسین او ادنا۔ یا ایھا المشتاقون بنور جمالہ، بلغ العلا بکمالہ، کشف الدجا بجمالہ، حسنت جمیع خصالہ، صلو علیہ وآلہ۔ یا رسول اللہ انظر حالنا، یا حبیب اللہ اسمع قالنا۔ اننی فی بحر ہم مغرق، خذ یدی سہل لنا لی خمسۃ اطفی بہا خر الوباء الخاتم، المصطفى والمرتضى وابناہما والفاطمہ۔ اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قال اللہ تعالی فی کتابہ المجید،
الذي خلق الموت والحياة ليبلوكم أيكم أحسن عملا آمنت بالله صدق الله العلي العظيم إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسلیما محبت نال درود پاک پڑھو الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ با آواز بلند پڑھو الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا حبیب اللہ آواز آنی چاہیے الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رحمت للعالمین الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا خاتم النبیین رونق زندگی آپ ہیں رونق زندگی آپ ہیں رونق زندگی آپ ہیں میری ساری خوشی آپ ہیں میری ساری خوشی سارے پڑھ لو رونق زندگی آپ ہیں میری ساری خوشی اور میرے دام میں ذرا کی خیرات ہے میرے دام میں ذرا کی خیرات ہے کیوں ہے مجھے کو کمی آپ ہیں کیوں مجھے کو کمی آپ ہیں کیوں مجھے کو کمی آپ ہیں میری ساری خوشی اور شاہ خیبر شکر شامل پنجتن شاہ خیبر شکر شامل پنجتن یا علی آپ ہیں یا علی آپ ہیں میری ساری خوشی
محبت نال بولو میری ساری خوشی اور خواجہ خواجگاں فاتح قادیاں خواجہ خواجگاں فاتح قادیاں پیر میرے علی پیر میرے علی آپ ہیں پیر میں خواجہ خواجگاں فاتح قادیاں خواجہ خواجگاں فاتح قادیاں پیر میرے علی آپ ہیں پیر میرے علی آپ ہیں میری ساری خوشی اور کون ہوگا امام میں صفے انبیاء کون ہوگا امام میں صفے انبیاء بولے سارے نبی آپ ہیں بولے سارے نبی آپ ہیں بولے سارے نبی آپ ہیں میرے ساری خوشی رونق زندگی آپ ہیں رونق زندگی آپ ہیں میری ساری خوشی آپ ہیں بعد از حمد و صلات انتہائی واجب الاحترام مقتدر عظیم ذی عزت و ذی احترام حاضرین و ناظرین و سامعین، اللہ تعالیٰ جل و علا کا لاکھ لاکھ فضل و احسان ہے کہ خالق کائنات جل و علا نے آپ کو اور مجھے جمعۃ المبارک کی عظمت والی ساعتوں میں، رحمت والی گھڑیوں میں اپنے گھر میں بیٹھ کر اپنا اور اپنے محبوب کریم علیہ الصلاۃ والسلام کا ذکر کرنے کی توفیق عطا فرمائی۔ اللہ تعالیٰ جل و علا کی بارگاہ میں دست التجا ہے کہ خالق کائنات جل و علا آپ کی اور میری حاضری کو اپنی بارگاہ لم یزل میں شرف قبولیت عطا فرمائے، اور اللہ تعالیٰ ان راتوں کا صدقہ جو راتیں آپ کے اور میرے محبوب نے غار ثور اور غار حرا میں گزاری، اللہ تعالیٰ ہم سب میں سے جن جن احباب کے والدین داعی اجل کو لبیک کہہ چکے ہیں،
اللہ تعالیٰ سب کو بخشش اور مغفرت کے تاج عطا فرما کر اللہ تعالیٰ ہم سب کے والدین کو کروٹ کروٹ جنت کی بہاریں عطا فرمائی۔ حضرات محترم، گزشتہ جمعۃ المبارک میں حضرت غوث سمدانی قطب ربانی شہباز لامکانی حضرت سید عبد القادر جیلانی الحسنی والحسینی رضی اللہ تعالی عنہ کی عظمت اور شان کے حوالہ سے آپ احباب نے گفتگو سماعت فرمائی۔ آج کے جمعۃ المبارک میں لذتوں کو ختم کرنے والی موت کے عنوان سے چند معروضات آپ احباب کے سماعتوں کے نظر کرنے کی سعادت حاصل کر رہا ہوں۔ اللہ تعالیٰ جل و علا مجھے منبر رسول پر حق بات بیان کرنے کی اور ہم سب کو اس پر عمل پیرا ہونے کی توفیق عطا فرمائے، اور اللہ تعالیٰ جل و علا سے دعا ہے کہ خالق کائنات ہمیں قبر کی اور حشر کی دنیا میں رہ کر تیاری کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ حضرات محترم، لذتوں کو ختم کرنے والی موت کے عنوان سے میں نے گفتگو کرنی ہے، اور میں یہ سمجھتا ہوں کہ یہ عنوان، یہ موضوع انتہائی ضروری اور لازمی اور انتہائی اہم موضوع ہے، چونکہ آج کل معاشرے میں اور ہم دنیا داری میں اس قدر آگے جا چکے ہیں اور دنیا کے معاملات میں ہم اس قدر سرایت کر چکے ہیں کہ نہ ہمیں قبر کی فکر ہے، نہ ہمیں حشر کا فکر ہے۔ حضرات محترم، دنیا داری میں ہم اس قدر دنیا کی مال و دولت کی ہوس میں اس قدر آگے جا چکے ہیں کہ بائی کا حق کھا رہا ہے، اولاد ماں باپ کے ساتھ دھوکہ کر رہی ہے، رشتہ دار عزیز و اقارب ایک دوسرے کے ساتھ دھوکہ دہی سے کام لے رہے ہیں۔ ہر بندہ چاہتا ہے میرے پاس اچھا مکان ہو، ہر بندہ چاہتا ہے میرے پاس اچھی گاڑی ہو، ہر بندہ چاہتا ہے میرے پاس مال و دولت ہو، میرا بینک بیلنس ہو۔ حضرات محترم، دنیا کی فکر ہم کر رہے ہیں لیکن قبر کی فکر نہیں کرتے کہ ہم نے یہ مال و دولت، یہ عارضی سج دج، یہ دنیا کی عارضی نعمتیں، انہیں چھوڑ کر ہم نے ایک دن قبر کے حوالے ہو جانا ہے۔ ہمیں اس بات کی فکر نہیں کہ قبر ہمیں دن میں کتنے مرتبہ پکار کے کہتی ہے، او بندے میرے اندر اندھیرا ہے، تو نمازوں کی روشنی لے کر آنا۔ بولو بولو سبحان اللہ۔ ہمیں اس بات کی فکر نہیں کہ قبر دن میں کتنی مرتبہ انسان کو پکار کے کہتی ہے، انسان میرے اندر سانپ اور بچھو ہیں، تو تلاوت قرآن کا اوزار لے کے آنا۔ قبر کتنی مرتبہ انسان کو
پکار کے کہتی ہے انسان میرے اندر سختی ہے تو نیک اعمال کی نرمی لے کے آنا۔ حضرات محترم، ہم دنیا کی محبت میں اس قدر آگے جا چکے ہیں کہ ہمیں قبر کی فکر کوئی نہیں، آخرت کا ڈر کوئی نہیں۔ حضرات محترم، یہ موضوع انتہائی ضروری اور لازمی ہے، چونکہ کل ہمیں قبر کے حوالے ہونا ہے۔ ہم ہزاروں جنازے پڑھتے ہیں۔ حضرات محترم، ہم میں سے کتنے لوگ ہیں جو ہر روز کئی کئی جنازے اپنے ہاتھوں سے اٹھاتے ہیں؟ ان میں بچوں کے جنازے بھی ہوتے ہیں، ان میں جوانوں کے جنازے بھی ہوتے ہیں، ان میں بوڑھوں کے جنازے بھی ہوتے ہیں۔ حضرات، ان جنازوں میں عورتوں کے جنازے بھی ہوتے ہیں، مردوں کے جنازے بھی ہوتے ہیں، لیکن پھر بھی ہمیں عبرت حاصل نہیں ہوتی۔ وہ جنازے ہمیں یہ پیغام دے رہے ہوتے ہیں کہ موت عمر نہیں دیکھتی، موت جوانی نہیں دیکھتی، موت بڑھاپا نہیں دیکھتی، موت طاقت و قوت اور ناز و نخرہ نہیں دیکھتی، بلکہ وہ جنازے ہمیں یہ پیغام دے رہے ہوتے ہیں کہ موت اپنے وقت پہ جب آ جائے تو ایک لمحے کے لیے بھی نہ آگے جایا جاتا ہے نہ پیچھے ہٹا جاتا ہے۔ جب موت اجل آ جائے تو پھر رب کی بارگاہ میں حاضری دینی پڑتی ہے۔ ہر حال میں ہمیں رب کی بارگاہ میں حاضر ہونا پڑتا ہے۔ حضرات محترم، موت کو ہم بھول گئے، اور یہی وہ موت ہے، یہی وہ اجل ہے، یہی وہ عزرائیل ہے جو دنیا کی لذتوں کو ختم کرنے والا ہے۔ محبت نال بولو، یہی وہ عزرائیل ہے، یہی وہ موت ہے جو دنیا کی لذتوں کو ختم کرتی ہے۔ حضرات محترم، آج ہم جوانی کے نشے میں ہوتے ہیں، آج ہم طاقت و قوت میں ہیں، ہم یہ سمجھتے ہیں کہ ہمیں موت نہیں آئے گی۔ آؤ میں تمہیں شیخ سعدی علیہ الرحمہ کا ایک قول سنا دوں۔ حضرت شیخ سعدی رحمت اللہ تعالی علیہ آپ فرماتے ہیں بہت زیادہ بڑھاپا، بہت زیادہ لاغر پن اور بہت زیادہ بیماری اس بات کی علامت نہیں کہ یہ بندہ مر جائے گا۔ بولو بولو، سنیو سبحان اللہ۔ پھر توجہ سے سننا، بہت زیادہ بیماری، بہت زیادہ بڑھاپا، بہت زیادہ لاغر پن اس بات کی علامت نہیں کہ یہ بندہ مر جائے گا، اور بہت زیادہ جوانی، بہت زیادہ ناز و نخرہ، بہت زیادہ طاقت و قوت اس بات کی علامت نہیں کہ اسے موت نہیں آئے گی۔ فرمایا موت نہیں دیکھتی جوانی، موت نہیں دیکھتی طاقت و قوت، موت نہ تو نخرہ نہیں دیکھتی، نہ موت بڑھاپا دیکھتی ہے۔ جب آتی ہے تو پھر لے جاتی ہے، جب آ جائے تو پھر جانا پڑتا ہے۔ حضرات محترم، جب ہم نے جانا ہے تو پھر اس کے لیے ہم نے تیاری کیا کرنی ہے، اس کے لیے ہم نے دنیا میں زندگی کیسے گزارنی ہے۔ حضرات محترم، موت بڑھاپا، موت کوئی شے نہیں چھوڑتی، کوئی شے نہیں چھوڑتی۔ اور ایک لطف کی بات بتاؤں میں آپ کو کہ اس کائنات عالم میں ہر قول و فعل اور عمل میں اختلاف پایا گیا ہے۔ وہ اختلاف عبادت میں، معاملات میں، طبیعات میں، اعتقادیات میں، نظریات میں، معمولات میں، منقولات میں، وہ اختلاف مدارس میں، مساجد میں، وہ اختلاف
ہر قسم کا اس کائنات عالم میں پایا جاتا ہے۔ ثقافت میں وہ اختلاف، تہذیب میں وہ اختلاف، مسالک میں، مذہب میں، ہر شے میں اختلاف پایا جاتا ہے۔ حتیٰ کہ حضور کی ذات و صفات میں بھی لوگ اختلاف کرتے ہیں، اور یہاں تک کہ لوگوں نے اللہ تعالیٰ کی ذات میں اختلاف کیا ہے۔ ہم ایک خدا کے ماننے والے ہیں، ہم ایک وحدہ لا شریک ذات کے قائل ہیں، لیکن اس کائنات میں کچھ لوگ ایسے بھی ہیں جو تین تین خداؤں کو ماننے والے ہیں۔ اس جہان عالم میں کچھ لوگ ایسے بھی ہیں جو مختلف خداؤں کو ماننے والے ہیں۔ یہ آپ ہندوستان کو دیکھ لیجئے کہ وہاں ہر ہندو بے شمار اور متعدد خداؤں کو مان بیٹھا ہے۔ حضرات محترم، کائنات میں کوئی شے ایسی نہیں جس میں اختلاف نہ ہو، مگر اس کائنات عالم میں ایک شے ایسی بھی ہے کہ جس میں نسل انسانیت کا اختلاف نہیں ہے۔ ایک شے ایسی بھی ہے کہ جس میں چاہے مسلمان ہے یا کافر، مومن ہے یا گناہگار، جس میں کوئی بھی اختلاف نہیں کر سکتا، وہ شے لذتوں کو ختم کرنے والی موت ہے۔ وہ موت ہے کہ جس کا کسی کو کوئی اختلاف نہیں۔ حضرات محترم، مسلمان ہو وہ بھی اس بات کا قائل ہے، کافر ہو وہ بھی موت کا قائل ہے، گناہگار ہو یا متقی اور پرہیزگار ہو وہ بھی اس بات کا قائل ہے کہ ہم نے بالآخر اس فانی دنیا کو چھوڑ جانا ہے اور ہم نے اپنے رب کے حضور حاضر ہونا ہے۔ حضرات محترم، یہ کلیہ خداوندی ہے، کل نفس ذائقۃ الموت، کہ ہر ذی روح نے موت کا ذائقہ چکھنا ہے۔ ہم نے جس کو زندگی کی نعمت عطا فرمائی، ہم نے جس کو روح کی عظیم دولت عطا فرمائی، پھر ہم اسے موت کا مزہ بھی چکھانا ہے۔ ہم سب نے مر جانا ہے، ختم ہو جانا ہے، فنا ہونا ہے۔ حضرات محترم، قرآن مجید فرقان حمید میں بے شمار مقامات پر اور متعدد آیات میں اللہ وحدہ لا شریک ذات نے اپنے بندوں کو لذتوں کو ختم کرنے والی موت کی یاد دہانی فرمائی ہے۔ میں پڑھا قرآن جو تسی آکو سبحان اللہ۔ بھائی لچھے دار تقریراں بھی تساں بڑیاں سنیاں تے اے جی بھی سنیا کرو، ماحول بنایا کرو، اس طرح نہیں تقریر سنن دا۔ بندہ قبر دی فکر آ جاندی، بندے دے دل وچ حشر دا غم آ جاندا، حشر دی فکر آ جاندی۔ اگر اے تقریراں تساں نہیں سنو گے تو پھر کون سنے گا؟ تے جے تانوں نہ سناواں گے تو پھر کنوں سناواں گے؟ تے پڑھا قرآن میں، جڑے نہیں بول دے وہ بھی بول پو سبحان اللہ۔ تھوڑا جا ہور ذوق نال بولو۔ نہیں مزہ آ رہا مینوں، تسی جتنے جلدی تسی سر چ آ جاؤ گے اتنے جلدی میں بھی سر چ آ جاواں گا۔ تے کئی بیلی کروں صلاح کر کے آندے نائی جڑا کچھ لگے مولوی دا ہی لگے، تے نہ میرا کچھ ہاتھوں جائے تے نہ میرے زبانوں جائے نہ منہ جائے، ہے جڑا کچھ لگے تے مولوی دا ہی لگے۔ تے کئی بیری گھروں صلاح کر کے آندے بھائی آج مولوی صاحب ٹل لال ہے، میں نہیں بولنا، تے جڑے بغیر صلاح دے آئے ہو او باواز بلند بولو سبحان اللہ۔ اللہ رب العالمین جل جلالہ قرآن مجید فرقان حمید میں
لذتوں کو ختم کرنے والی موت کی یاد دہانی کرواتے ہوئے اللہ رب العالمین اپنے بندوں سے کہیں ارشاد فرما رہا ہے قل ان الموت الذی تفرون منہ فإنہ ملاقیکم۔ کہیں اللہ رب العالمین جل جلالہ نے فرمایا اینما تکونوا یدرککم الموت ولو کنتم فی بروج مشیدہ۔ کہیں اللہ رب العالمین جل جلالہ نے فرمایا کل نفس ذائقۃ الموت۔ کہیں اللہ رب العالمین نے فرمایا اذا جاء اجلہم لا یستأخرون ساعۃ ولا یستقدمون۔ کہیں اللہ رب العالمین نے فرمایا الذی خلق الموت والحیات لیبلوکم ایکم احسن عملا۔ اللہ رب العالمین جل جلالہ نے فرمایا لوگوں میرے محبوب علیہ السلام میرے بندوں میں اعلان کر دے۔ اے میرے مولا کیا اعلان کروں؟ فرمایا بندوں کو بتا دے، انسانوں میں یہ اعلان کر دے کہ جس موت سے تم فرار ہوتے ہو اس موت سے بھاگ نہیں سکتے۔ فَإِنَّهُ مُلَاقِيكُمْ۔ فرمایا تمہیں ہر حال میں موت کو ملنا ہے، ہر حال میں تمہاری ملاقات موت سے ہوگی۔ کہیں اللہ رب العالمین نے فرمایا تم کائنات کے کسی کونے میں بھی ہو، کائنات کی کسی جگہ میں بھی چلے جاؤ، چاہے کائنات کے محلوں میں چلے جاؤ، چاہے مضبوط قلعوں میں چلے جاؤ، پر موت تمہیں وہاں بھی آلے گی، موت تمہیں وہاں بھی پالے گی۔ کہیں میرے پاک پروردگار نے فرمایا لوگوں ہر زیروں نے جناب والا موت کا ذائقہ چکھنا ہے۔ ہم نے جس جس کو بھی روح کی عظیم نعمت سے نوازا ہے، ہم نے جس کو بھی روح عطا فرمائی ہے، فرمایا ہم انہیں موت کا ذائقہ بھی چکھائیں گے۔ کہیں اللہ رب العالمین نے فرمایا سونیا اپنے غلاموں کو بتا دے کہ جب موت آتی ہے، جب جناب والا اجل آتی ہے، ایک لمحے کے لیے بھی، ایک ساتھ کے لیے بھی نہ آگے کی جاتی ہے نہ مؤخر کی جاتی ہے۔ جب موت نے آنا ہوتا ہے ساتھ لے کے آنا ہوتا ہے۔ کہیں اللہ رب العالمین نے فرمایا الذی خلق الموت والحیات لیبلوکم ایکم احسن عملا۔ اللہ رب العالمین نے فرمایا ہم نے موت کو بھی پیدا کیا، ہم نے حیات کو بھی، ہم نے زندگی کو بھی جناب والا پیدا کیا۔ اے میرے مولا جب تو نے واپس بلانا تھا، جب تو نے اٹھا لینا تھا، اے میرے مولا پہلے اپنے پاس سے پھر دنیا میں بھیجا، اے میرے مولا پھر تو نے ہمیں اٹھانا ہے، مولا پھر بھیجتا ہی کیوں؟ فرمایا الذی خلق الموت والحیات لیبلوکم ایکم احسن عملا۔ فرمایا لوگوں ہم نے موت اور حیات کو اس لیے پیدا کیا تاکہ اپنے بندوں میں دیکھے چنگا کمل عمل کیڑا کردا ہے، برا عمل کیڑا کردا ہے۔ بولو ذرا سبحان اللہ۔
فرمایا لیبلوکم ایکم احسن عملا، تاکہ میں آزما سکوں عمل کے لحاظ سے بہتر کون ہے۔ اور میرے نبی کے غلاموں، اگر ہم اس آیت مبارکہ کی اس جز پہ غور کریں تو رب کی عزت و جلال کی قسم ہے، ہدایت پذیری ہمیں یہاں سے ہی حاصل ہو جائے، ہمیں کہیں اور جانے کی ضرورت ہی کوئی نہیں۔ اگر ہم اس آیت مبارکہ کی، جناب والا اس آیت مبارکہ کی اس جز پہ غور کریں تو ہمیں یہ پختہ احساس ہو جائے کہ یہ دنیا عارضی ہے، یہ دنیا امتحان ہے۔ ہمیں یہ پتہ چل جائے یہ دنیا امتحان ہے، یہ زندگی کے ایام، یہ زندگی گزارنے کے معاملات، یہ دنیا کا معاملات، ہمیں اس بات کا احساس ہو جائے کہ یہ دنیا ختم ہونے والی ہے، یہ مدت امتحان ہے۔ رب کی عزت و جلال کی قسم لوگو، اگر ہمیں یہ یقین حاصل ہو جائے، اگر ہمیں یہ یقین حاصل ہو جائے تو پھر انسان اپنے دامن حیات کو گناہوں میں ملوث نہ کرے، بلکہ میرے کریم آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے اس پاکیزہ اور پیارے بیان کو اپنے صحابہ میں، اس حقیقت کو جناب والا اپنے صحابہ میں بڑے دل نشین انداز میں صحابہ کو متوجہ کر کے فرمایا۔ میرے کریم آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے فرمایا، اے عبداللہ، جب تمہیں اللہ زندگی عطا کرے، جب دنیا کے معاملات تمہیں عطا کرے، میرے کریم آقا نے فرمایا لوگو، جب تمہیں صحت عطا ہو، جب اچھی صحت عطا ہو، بیماری کے لیے اچھی صحت میں بیماری کے لیے جب اچھی جوانی ہو، سورج کی طرح چڑھتی ہوئی جوانی ہو، فرمایا اس جوانی میں بڑھاپے کے لیے، فرمایا فرصت کے لمحات میں مصروفیت کے لیے، اور جب اللہ رب العالمین تمہیں زندگی کی شمع عطا کرے، پھر زندگی کی شمع میں موت کے لیے ذخیرہ جمع کرو۔ فرمایا موت کی شمع، زندگی کی شمع میں جناب والا موت کے لیے ذخیرہ جمع کرو۔ فرمایا اے عبداللہ، تمہیں پتہ نہیں کل تمہارا کیا نام ہوگا۔ آج تم بینک بیلنس اکٹھے کر رہے ہو، آج تم کروڑوں کی جائیداد بنا رہے ہو، کروڑوں کی مال و دولت بنا رہے ہو۔ میرے کریم آقا نے فرمایا لوگوں، یہ ساری چیزیں فنا ہو جانا ہے، اگر وہ چیزیں فنا نہ بھی ہوں، اے انسان تجھے تو جانا ہے۔ وہ چیزیں اگر باقی بھی رہیں، کچھ عرصے تک باقی رہیں گی، لیکن اے انسان تجھے جانا ہے، تو نے اس دنیا کو چھوڑ جانا ہے۔ فرمایا جب زندگی کی شمع ملے، جب زندگی کی روشنی ملے، جب زندگی کا چراغ ملے تو اپنی موت کے لیے ذخیرہ بنا لو۔ کل تجھے پتہ نہیں تمہارا کیا نام ہوگا، کل تجھے پتہ نہیں دنیا والے تجھے کیا کہیں گے، دنیا والے تجھے مرحوم کا نام دے دیں گے، کل تیری قبر پہ پٹی لکھ کے لگا دیں گے فلاں صاحب مرحوم ہے، دنیا تجھے یاد نہیں کرے گی۔ اے انسان، اگر تو اپنے رب کا فرما بردار رہا، جناب والا تو کملی والے آقا کی فرما برداری کرتا رہا، اے انسان اگر تو نے زندگی اپنے رب کی فرما برداری میں گزاری، اے انسان اگر تو نے اپنی زندگی مصطفیٰ کی غلامی میں گزاری، کل جب تجھ پہ موت آئے گی، کل جب تیرا روح قفس انصری سے پرواز کرے گی، فرمایا تمہارا ایک قدم دنیا میں ہوگا، دوسرے قدم پہ جنت تمہارا انتظار کر رہی ہوگی۔ اللہ ذرا سبحان اللہ۔ فرمایا جب زندگی خدا کی مرضی سے گزارے گا، آخرت تیری مرضی سے ہوگی۔
جب تو زندگی اپنے رب کی اور رب کے محبوب کی اطاعت اور فرما برداری میں گزارے گا، ادھر تیری روح تیرے جسم سے جدا ہوگی، ادھر جنت تیرا انتظار کر رہی ہوگی۔ اللہ اکبر۔ حضرات محترم، میرے آقا کریم علیہ السلام حضرت جعفر محمد بن علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ فرماتے ہیں کہ حضور علیہ السلام ایک انصاری کی عیادت کے لیے تشریف لے گئے۔ انصاری کی عیادت کے لیے میرے آقا تشریف لے گئے۔ جب وہاں پہنچے نا تو اس انصاری کے سرانے حضرت ملک الموت کھڑے تھے۔ حضرت ملک الموت، حضرت اسرائیل علیہ السلام اس انصاری کے سرانے کھڑے تھے۔ تو حضرت ملک الموت ہاتھ جوڑ کے کملی والے کی بارگاہ میں عرض کرنے لگے، سونیا اے نبی اللہ، آپ کو بشارت ہو، میں آپ کی امت کے ہر مومن کا رفیق ہوں۔ نہیں سمجھے؟ محبت نال بولو ذرا۔ میں آپ کو بشارت ہو، میں آپ کی امت کے ہر مومن کا رفیق ہوں، ہر مومن کا رفیق ہوں۔ رفیق کہتے ہیں دوست کو۔ نہیں یار نہیں، تھوڑی مٹھی ٹلی سبحان اللہ جڑی ہے نا، میرا بھی موڈ خراب کر دے یار، مچل کے سارے بولو سبحان اللہ۔ رفیق کہتے ہیں دوست کو، فرمایا مومن، اور مومن کہتے ہیں اچھے اعمال نیک اعمال کرنے والے کو۔ عرض کی سونیا میں ہر مومن کا رفیق ہوں، ہر مومن کا دوست ہوں۔ فرمایا سونیا جڑا نیک عمل کرنے والا ہے میں اُدا یار ہاں، تے اپنے آپ نو مومن بنا دے وہ، چونکہ جڑا مومن بن جائے، جڑا نیک عمال کر لے وے، اسرائیل اُدا یار بن جاندا ہے۔ اللہ دی عزت ہو، جلال دی قسم ہے لوگو، جدو بندہ مومن ہو جاندا ہے تے جدو آخری ویلا آندا ہے تے یار دی روح نو زبردستی نہیں کردا، پیار نال کردا ہے۔ محبت نال بولو۔ فرمایا میں یار ہاں، میں مومن کا رفیق ہوں، دوست ہوں۔ حضور علیہ السلام کی بارگاہ میں حضرت جبریل علیہ السلام عرض کرنے لگے، حضرت اسرائیل علیہ السلام آپ عرض کرنے لگے، حضور آپ مجھے اجازت دیجئے، میں نے آج بڑی باتیں کرنی ہیں۔ میرے آقا نے فرمایا بول اسرائیل کیا کہنا چاہتا ہے؟ اسرائیل علیہ السلام عرض کرنے لگے، سونیا جب میں کسی انسان کی روح لینے کے لیے جاتا ہوں نا، روح قبض کرنے کے لیے، جب میں اس کی روح قبض کرنے کے لیے جاتا ہوں، آگے اس کے اہل و عیال چلا رہے ہوتے ہیں، چیختے ہوتے ہیں، میں ماں کی گود سے بچہ اٹھا لیتا ہوں، میں باپ کی جھولی سے اس کا جوان پتر لے آتا ہوں۔ سونیا میں ترس و رحم نہیں کرتا۔ سونیا جب میں روح کے لیے جاتا ہوں، روح نکالنے کے لیے، تو لوگ چیختے اور چلاتے ہیں، میں پھر ان کے گھر کے ایک کونے میں کھڑا ہو کر میں کہتا ہوں، اے چیخنے اور چلانے والوں، آج یہ جا رہا ہے، کل میں نے پھر آنا ہے تمہارے لیے، ہم نے تمہارے لیے آنا ہے، آج یہ جا رہا ہے۔ آج تم رونے اور چلانے سے بہتر ہے کہ تم موت کی تلخیوں کو یاد کر کے نیک اعمال کرتے رہو، نیک اعمال کرتے رہو۔ پھر وہ فرشتہ عرض کرنے لگا، حضور میں جہاں کہیں بھی جاتا ہوں اللہ کی کائنات میں، جس گھر میں بھی جاتا ہوں، چاہے وہ گھر پختہ ہو یا کچا، وہ گھر خیمے کی شکل میں ہو یا چار دیواری، وہ خشکی پہ ہو یا تری پہ ہو، حضور میں ہر روز اس گھر میں رہنے والوں کے لیے، کائنات میں جتنے بھی لوگ بستے ہیں ان سب میں دن میں اور رات میں 5 مرتبہ میں غور و فکر کرتا ہوں، دن اور رات میں 5 مرتبہ سونیا میں غور و فکر کرتا ہوں، حتی انی لا اعرف بصغیرہم و کبیرہم منہم بانفسہم۔ حضرت اسرائیل علیہ السلام عرض کرتے، سونیا اس کائنات عالم میں کوئی ایک چھوٹا بچہ یا کوئی ایک بڑا بھی ایسا نہیں کہ جس کا نام میں نہ جانتا ہوں یا جس کی ذات میں نہ پہچانتا۔ بولو بولو سبحان اللہ۔
حتی انی لا اعرفہم بصغیرہم وکبیرہم منہم بانفسہم. حضرت اسرائیل علیہ السلام عرض کرتے سونیا اس کائنات عالم میں کوئی ایک بچہ چھوٹا یا بڑا بھی ایسا نہیں کہ جس کا نام میں نہ جانتا ہوں یا جس کی ذات نہ جانتا ہوں یا جس کا قبیلہ نہ جانتا ہوں. نہیں میں تھے ہن میں عقیدے دی گل نہ کراں، مینوں چسی نہیں آندی. عقیدے دی گل میں تہاڈی ٹھلی سبحان اللہ تے نہیں کرنی. صدقے جاں تہاڈی ٹھلی دی سبحان اللہ تو. ذرا سارے تگڑے ہو کے بولو نا ذرا سبحان اللہ. اسرائیل علیہ السلام نے کیا عرض کیا؟ حضور میں ہر کائنات کے ہر بندے کی، ہر چھوٹے اور بڑے کی ذات کو بھی پہچانتا ہوں، نام کو بھی پہچانتا ہوں، ان کے قبائل کو بھی پہچانتا ہوں. یہ کون عرض کر رہا ہے؟ حضرت اسرائیل علیہ السلام. حضرات پوری کائنات میں سارے فرشتوں سے افضل اور اعلیٰ اللہ کے انبیاء ہیں. ساری کائنات میں فرشتوں سے بھی اعلیٰ، افضل، اعلیٰ، ارفع انبیاء کی ذات ہے. اور تمام انبیاء میں سے افضل مصطفیٰ کی ذات ہے. نہیں محبت نال بولو ذرا، ایسے نہیں نا تگڑے ہو کے بولو. تو انو میں عقیدہ سمجھانا نا بھائی ہے، صرف کنا دے چسکے واسطے نہیں، عقیدہ سمجھا رہے ہیں کہ سنی اپنے مقدرات تے ناز کریا کر. اللہ نے تینوں سچا تے ستھرا عقیدہ عطا فرمایا ہوا. حضرات ساری کائنات میں افضل، فرشتوں سے بھی افضل رب کے نبی ہیں، انبیاء ہیں، اور سارے انبیاء سے اعلیٰ مصطفیٰ کی ذات ہے. تے اے مصطفیٰ او نے کہ جدا کلمہ اسرائیل نے پڑھیا ہویا ہے. جدا کلمہ اسرائیل نے پڑھیا ہویا ہے. اسرائیل میرے نبی دی امت دا غلام ہے. اسرائیل میرے نبی دا امتی ہے، میرے نبی دا غلام ہے. تے اپنے سینے تے ہاتھ رکھ کے اپنے ایمان نال دسو، اور جے غلام دے علم دا ہی عالم ہے تے کملی والے دے علم دا عالم کی ہوئے گا؟ بول ہن سبحان اللہ. ہن جے کوئی نعرہ مارن والا ہوئے تے نعرہ بھی مار سکتا ہے اس گل تے. ہائے ہائے، جے غلام دے علم دا ہی عالم ہے، آقا دے علم دا کمال کی ہوئے گا؟ تے جے اجازت ہوئے تے کملی والے دا علم ایک روایت میں دس دے میں تو انو تھوڑا جا ذوق نال بول لو. حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ فرماتے ایک دن حضور حجرہ عائشہ سے اپنے حجرے سے باہر تشریف لائے. حضور دے سجے ہاتھ وچ بھی ایک کتاب سی تے کھبے ہاتھ وچ بھی ایک کتاب سی. دو کتاباں حضور نے دائیں اور بائیں ہاتھ وچ پکڑیاں ہوئیاں. میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام فرمایا صحابہ جان دیو یہ کتاباں کیڑیاں نے؟ یہ کیڑیاں کتاباں نے؟ عرض کیتی سونیاں تسی جانو، تہاڈا خدا جانے، اساں تے اوہی کچھ جاندے ہاں جڑا تسی خبر دینے ہو. حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا، اس روایت کو علامہ محمود آلوسی علیہ الرحمہ نے تفسیر روح المعانی میں لکھا ہے، صاحب مشکات نے بھی لکھا ہے، دیگر کتب حدیث میں بھی موجود ہے. صحابہ نے عرض کی سونے ہاسی نہیں جان دے کہ حضور نے سنجا ہاتھ اتے کر کے نا، سجا ہاتھ دایاں ہاتھ اوپر کر کے نا میرے آقا فرمایا اے جڑی کتاب ہے نا ادھے وچ میری امت تے سارے جنتیاں دے بھی نام نے، ادھے آب و اجداد دے بھی نام نے تے ادھے قبائل دے بھی نام نے. تے کھبا ہاتھ اتے کر کے کتاب اتے کر کے میرے آقا فرمایا ادھے وچ میری امت تے جتنے دوزخی نے انہاں دے بھی نام نے، انہاں دے آب و اجداد دے بھی نام نے تے انہاں دے قبائل دے بھی نام نے. سجے ہاتھ وچ جنتیاں دے نام، کھبے ہاتھ وچ دوزخیاں دے نام. اللہ رب العالمین کی اس کائنات کا قانون اور قاعدہ یہ ہے، یا بندہ جنتی ہوگا یا بندہ دوزخی ہوگا، یا بندہ جنتی ہوگا یا بندہ دوزخی ہوگا. تیسرا کچھ نہیں. جڑا جنتی ہے انہوں بھی کملی والا جاندا ہے، جڑا دوزخی ہے انہوں بھی
کملی والا جان جائے اج لوگ کہتے نے نبی نو دیوار دے پیچھے دا علم نہیں. میں پوچھنا چاہنا او اللہ دستے صحیح نا میرا نبی تے او نبی ہے جنہوں اللہ نے جنتی اور دوزخیاں دا علم عطا فرما کے جیڑا کچھ کائنات وچ ہے جیڑا کچھ ہون والا ہے اللہ نے سارے دا سارا علم مصطفیٰ دے سینے وچ رکھ چھوڑے آوے. بول اچھا سبحان اللہ. آئے ہائے جیڑا کچھ کائنات دے اندر ہے جیڑا کچھ ہون والا ہے تے جیڑا ہو گیا اللہ نے سارے دا سارا علم مصطفیٰ دے سینے وچ رکھ چھوڑے آئے. انج نہیں پیار نال بولو سبحان اللہ. تائیں ہوتے اسی کہنے ہیں جو ہو چکا ہے جو ہوگا جو ہو چکا ہے جو ہوگا حضور جان جو ہو چکا ہے جو ہوگا حضور جانتے ہیں کہاں ہے عرش مولا کہاں ہے عرش مولا حضور. اینج نہیں پڑھو میرے نال کہاں ہے جدا جدا کی دیو پڑھے میرے نال کہاں ہے عرش مولا. پڑھو پڑھو حضور جانتے ہیں کہاں ہے عرش مولا. اور بروز حشر شفاعت کریں گے چن چن کر. بروز حشر شفاعت کریں گے چن چن کر کیونکہ ہر ایک غلام کا چہرہ ہر ایک غلام کا چہرہ حضور جان. بولو بولو ہر ایک غلام کا چہرہ حضور. بروز حشر شفاعت کریں گے وہ لیکن اگر ہوا یہ عقیدہ حضور جان حج بھی کئی خاموش نے اگر ہوا یہ عقیدہ حضور اگر ہوا یہ عقیدہ حضور جانتے ہیں. حضرات محترم کی ٹائم ہو جائے حضرات 5 منٹ رہ گئے گل تو پوری ہون نہیں لگی. بہرحال اگلے جمعے انشاءاللہ تعالی تو انہوں اے سناواں گے کہ اللہ تعالیٰ جل وعلا نے اسرائیل علیہ السلام نو موت لئی کیوں مختص فرمایا ہے. اے بھی تو انہوں دساں گے کہ اسرائیل علیہ السلام نو کدے حضرت سیدنا آدم علیہ السلام تو لے کر انسانیت دی ابتدا تو لے کر اج تک لکھاں کروڑوں ارباں لا تعداد روح قبض کیتیاں تے اللہ رب العالمین نے جدو پوچھا نا اسرائیل کو لو کہ دس بھائی کدے کسے دی روح قبض کرنے ترس بھی آیا یا کوئی نہیں. اے بھی انشاءاللہ تعالیٰ تو انہوں اگلے جمعۃ المبارک وچ عرض کرن دی سعادت حاصل کریں گے. ہن چکے ٹائم بالکل مختصر ہوندا بھئی 3:30 بجے تے عصر دی اذان ہو جاندی تے تھوڑا جہا ویلے نال آ جایا کرو تے پھر ویلے نال میں بھی تانوں چھٹی دے دیتا کراں تے تسی آندے ہو 50 منٹ تے میں چاہندا بھئی تانوں رگڑا لان واسطے میں 10 منٹ اتے جاواں. سمجھ آ گئے نے تسی سیر تے میں سوا سیر سمجھ. سپیکر چونکہ میرے کول ہوندا نا تے بولن میں کسے دیندا کوئی نہیں بھئی 10 منٹ اتے ہو گئے یا 15 ہو گئے
समझ आई ले। तो इस वजह तो तुसी भी टाइम नाल आ जाया करो, तो मैं भी टाइम नाल तुहाडी जान छड़ दित्या करसा। तो जे कदे तुसी नहीं आंदे हो तो फिर गल तो वही हो सी ना भाई, 10 मिनट उत्ते चले गए, 15 मिनट उत्ते चले गए, तो फिर जाके बाहर कहते हो भाई मौलवी साहब थे यार टाइम बहु लांदे। तो जे तुसी टाइम नाल आमने वक्तों आ जाओ तो केड़ा कोई फर्क पै जासी है। 10 मिनटा 15 मिनटा तुसा केड़े तीर मार